دوسرا اہل بیت. ہم لوگ قرآن کا تقدس تھامے ہیں نا، تبھی تو ہمارے پاس مسلمان ہے، اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو ہمارے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک گھرانہ دو گھرانہ نہیں، حسین تیرا سب گھرانہ نور کا ہے. یا رسول اللہ آپ کا سب گھرانہ نور کا ہے. تو ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. نبی نے فرمایا دو وزنی چیزیں. بڑی اچھی بات ایک عالم صاحب نے کی. کیا نبی نے یہ نہیں کہا کہ دو قیمتی چیزیں، بلکہ نبی فرما رہے ہیں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. وزنی کا مطلب بھاری. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قیمتی چیز بھاری نہیں ہوتی ہے. یہ 2000 کا نوٹ ہے، 500 کا ہے، یہ ہلکا ہے نا، قیمتی ہے، لیکن وزنی نہیں، یہ ہلکا ہے. اتنا ہلکا ہے کہ آپ ہاتھ پہ رکھیے پھوک ماری اڑ جائے. اور نبی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن اتنے بھاری ہیں کہ کوئی آندھی تو آندھی ہے، اگر کربلا کی تپتی ریت پر یزیدی طوفان بھی آ جائے تو نہ قرآن مٹے گا نہ اہل بیت مٹے گا. سبحان اللہ. بڑی اچھی گفتگو ابھی آپ نے قاری عبد المجید صاحب سے سماعت کیا. حضرت نے فرمایا نا کہ نبی سجدے میں ہے اور حسین سوار ہو گئے. ایک عالم نے بیان کیا کہ یہ کام جو ہوا کہ نبی کے سجدے میں حسین پشت پہ سوار ہے، یہ کام دراصل بڑا اچھا کام تھا. اس لیے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9، 10، 9، 11. تو یہ کام جو نبی نے کیا کہ حسین پشت پہ ہے اور نبی نے سجدے کو بڑھا دیا، یہ دراصل ایک اشارہ تھا کہ اس دن جس دن حسین پشت پہ تھے، اس دن نبی نے 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21 بار نہیں پڑھا، بلکہ سبحان ربی اعلیٰ 72 بار پڑھا. کتنے مرتبہ؟ 72 مرتبہ. گویا یہ اشارہ ہے، اے حسین تو پشت پر ہے تو میں تیری وجہ سے 72 مرتبہ تسبیح پڑھ رہا ہوں. کہ میرا اسلام تیری پشت پر آ جائے تو 72 جان قربان کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بری بات دیکھیے آپ کو سمجھ رہے میں آ رہی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اکثر کہتے ہیں، غالب کا ایک شعر ہے، ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے. ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے. بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا. امام حسین سے عظیم ہستی کائنات میں آئی نہیں، پھر بھی زمانہ ان کا دشمن ہو رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو آپ سے حسد رکھ رہا ہے تو وہ صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ حسینی ہو، آپ بھی صحیح ہو. تو میرا حسین اپنی پاک زندگی گزار کر کے قرآن کی تفسیر بن گیا. ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کیا پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد صبر اور نماز سے چاہو. پہلے صبر ہے اور پھر نماز ہے. یہی تو میرے حسین کی زندگی ہے جو صبر سے شروع ہوتی ہے اور نماز پہ مکمل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں حسین ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، نانا جان گزر گئے، حسین صبر کر رہے.
6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ گزر جاتی ہے، تشریف لے جاتی ہے، پردہ کر جاتی ہے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ امام حسن کو 6 مرتبے زہر دیا گیا، 7ویں مرتبے امام حسین شہید بھی ہو گئے، لیکن حسین صبر کر رہے ہیں، کسی پہ تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور لوگ پریشان کرنا شروع کر دیے، یزیدی پیغامات آنے لگے، اے حسین تو یزید کو امیر المومنین مان لے، لیکن حسین کچھ بول نہیں رہی ہے، حسین صبر کر رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، لوگ مصیبتوں پہ پہاڑ ڈھا رہے ہیں، میرا حسین صبر کر رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں میرا حسین نبی کی درگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، جب آپ کو مکے میں ستایا گیا تھا تو آپ مدینے آ گئے تھے، آج ہمیں مدینے میں ستایا جا رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ پر مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہے، میں کہاں جاؤں؟ مدینے میں مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ، مجھ سے زبردستی بیعت لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ نبی کی بارگاہ میں حسین آخری سلام پیش کرتے ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ، آپ کا میں وہی نواسا ہوں نا جو آپ کی پشت پہ سوار ہو گیا تھا، تو آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، یا رسول اللہ، میں آپ کا وہی نواسا ہوں نا جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، یا رسول اللہ، میں آپ کا وہی نواسا ہوں نا جس کے لیے حضرت جبرائیل جنت سے لباس لایا کرتے تھے، یا رسول اللہ، میں آپ کا وہی نواسا ہوں نا جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، حسن و حسین کو ڈانٹا مت کرو، جب یہ روتے ہیں نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کا نور نظر، آپ کا لخت جگر، آپ کے دل کا قرار آج آپ کی نظروں سے دور جا رہا ہے، یا رسول اللہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مصیبتوں میں ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں پریشانیوں میں ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے قتل کا اندیشہ ہے، یا رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کی نظروں سے دور جا رہا ہوں، شہر مدینہ سے دور جا رہا ہوں، بظاہر آپ سے دور ہو رہا ہوں۔ نبی نے آخری سلام حضرت حسین کا قبول کیا، حسین میدان کربلا میں ہے۔ آپ سوچیں کہ امام حسین 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور 7ویں محرم سے امام پہ پانی بند کر دیا گیا۔ حسین یزید کو امیر المومنین مان لو، حسین نے کہا نہیں، اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سردار نہ تھا دست در دست یزید۔ دیکھیے پورا مصرع پر دیکھیے، قاری شنواز صاحب تشریف لے کیا فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ پہلا لائن ہے، پہلا مصرع۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ دوسرے مصرعے میں دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین ہے اور حسین دین کی پناہ ہے۔ تیسرے مصرعے میں سر داغ ناداغ در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقاق بنا لا الہ است حسین۔ ان 4 مصروں میں آپ غور کریں کہ جس مصرے میں حسین کا نام ہے اس میں یزید نہیں ہے، اور جس میں یزید ہے اس میں حسین نہیں ہے۔ اما جب خواجہ نے ایک مصرے میں حسین اور یزید کو نہیں جمع کیا تو یہ سنی مسلمان ایک دل میں حسین اور یزید کو کیسے جمع فیصلہ کر لو آپ کہ جس دل میں حسین ہوگا اس دل میں اسماعیل صاحب یزید نہیں آئے گا، اور جس دل میں یزید ہوگا اس دل میں حسین نہیں آئے گا۔ تو حسین کربلا کے میدان میں 8ویں 11ویں محرم کی تاریخ ہے اور حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ تشریف فرما ہے، گھوڑے پہ سوار۔ کان میں آواز آئی، امام حسین کا ایک مرید تھا جو کہیں دور دراز سفر کر رہا تھا سمندر میں، اور جب
اس کی کشتی جہاز پہ پانی جہاز پہ سوار تھا، اس کی کشتی ڈوبنے لگی تو وہیں سے اس نے آواز لگائی، حسین المدد، حسین میری مدد کیجیے۔ امام نے وہیں سے آواز سن لیا، کان میں آواز آ گئی تو امام حسین نے اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک ہوا میں اٹھا دیا اور یہ ہاتھ جا کر کے کشتی کے نیچے لگ گیا اور وہ کشتی ڈوبنے سے بچ گئی، وہ جہاز ڈوبنے سے سنبھل گیا۔ ارے سمجھ میں آیا؟ ارے مرید ہاتھ مانگے تو ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، یزید ہاتھ مانگے تو ہاتھ ہٹایا جاتا ہے، ہاتھ سب کو نہیں دیا جاتا۔ حسین جان رہے ہیں کہ ہاتھ کس کو دینا ہے، اب حسین کا ہاتھ ہمارا ہاتھ جیسا نہیں نہ تھا، ہمارے ہاتھ میں تو نہ جانے کیا کیا ہے، اور حسین کے ہاتھ میں قرآن ہے، حسین کے ہاتھ میں اسلام کا تقدس ہے، حسین کے ہاتھ میں شریعت ہے، حسین کے ہاتھ میں سنت ہے، اس حسین کے ہاتھ میں اسلام کی محبت ہے۔ حسین جانتے تھے ہاتھ دوں گا تو قرآن کا تقدس چلا جائے گا، ہاتھ دوں گا تو اسلام چلا جائے گا، ہاتھ دوں گا تو شریعت چلی جائے گی، ہاتھ دوں گا تو حلال اور حرام کی تمیز چلی جائے گی، ہاتھ دوں گا تو سب چلا جائے گا۔ اس لیے حسین نے سب دے دیا اور شریعت کو بچا لیا۔ ہم بھی تو ہیں، آپ بھی ہیں، کوئی ہاتھ مارے گا تو ہاتھ دے دیں گے، اس لیے کہ ہاتھ جائے گا تو جان بچے گی، لیکن سر جائے گا تو جان نہیں بچے گی۔ پر حسین کی عظمتوں کو سلام، حسین اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے میدان میں، ہم سب کا ایمان بچانے کے لیے۔ اس لیے تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ارے 72 لوگ شہید ہوئے، حسین ایک دن کی بادشاہ نہیں بنے، یزید 4.5 سال تک حکومت کیا، لیکن یزید کا نام و نشان مٹ گیا، اور حسین اب بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسلام کے لفظ میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو میرا حسین، ہم سب کو حسین کربلا کے میدان میں کیفیت عجیب ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمیں اور آپ کو ایک ٹائم 2 ٹائم کھانا نہ ملے، گھر میں اگر امی جان نے کھانا بنانے میں دیر کر دی تو ہم سب پلیٹ پلٹنے لگتے ہیں، غصہ ہونے لگتے ہیں، اتنا بدی ہے، نماز پڑھ کے آ گئے کھانا نہیں بنا۔ اور حسین کی کیا پرورش ہوئی تھی کہ حسین روزہ رکھو دن بھر، اور جب افطار کا وقت آئے گا تو افطار والی روٹی فقیر لے جائے گا، بھوکے رہنا سیکھو، کربلا میں بھوکے پیاسے رہنا ہے۔ نواسے رسول سے روزہ رکھایا جا رہا تھا۔ جب کربلا کی آخری رات تھی، لڑائی والی سے پہلی والی رات تھی، جو 9ویں 10ویں شب، تو امام زین العابدین نے سوال کیا کہ یا محبوب جان، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ یزیدی آج 9 تاریخ کو لڑنے کے لیے تیار تھے، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے لڑائی شروع کر دو، آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو؟ آپ تو جہاد سے محبت کرتے ہیں، یہ ٹال مٹول، یہ آج نہیں کل، ابھی نہیں بعد میں، یہ وہ کرتا ہے جو اس کام سے بھاگتا ہے۔ آپ قاری گلشن صاحب سے کہیے حضرت نعت شریف پڑھ دیجیے، بہت محبت سے پڑھتے ہیں، ترنت پڑھ دیں گے۔ قاری سراج صاحب سے کہیے نعت شریف پڑھ دیجیے، ترنت پڑھ دیں گے۔ یہ احسان بھائی ہے، جو کام کرتا ہے اس کو اس سے محبت نہ ہوتی ہے۔ حسین آپ کا تو یہ جہاد آپ کے گھر کی لونڈی ہے، نبی نے جہاد کیا، 17 جنگوں میں نبی خود تشریف لے گئے، 17 جنگ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں امن ہے، امن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار نہیں اٹھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی مسجد میں آپ خاموش رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام پہ حملہ ہو خاموش رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام پہ آنچ آ جائے تو دیوار آہنی بن کر کھڑے ہو جاؤ کہ دنیا ہمارے پہاڑ کو تو ہٹا سکتی ہے لیکن ارادہ حسین کو نہیں ہٹا سکتی۔ قرآن نے بیان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین، ہم کہتے ہیں حسین صابر ہے، صابر کسے کہتے ہیں؟
آپ کو کسی نے مار دیا تو اس کا جواب نہ دیا جائے، اس کو نہ مارا جائے؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو ناحق اگر کسی نے مارا ہے اور آپ خاموش ہیں تو یہ بزدلی ہے۔ حسین اگر خاموش رہ جاتے، ارے حسین نے تو تلوار بھی اٹھائی، حسین نے یزیدیوں کو قتل بھی کیا ہے، یہ پھر بھی صابر ہے۔ اس کا مطلب صابر وہ نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف نہ بولے، آواز نہ اٹھائے، تلوار نہ اٹھائے، وہ صابر نہیں ہے، بلکہ صابر وہ ہے کہ جب ظلم بڑھ جائے تو اس ظلم کی خاتمے کے لیے تلوار بھی اٹھائے اور اپنی جان بھی دے دے، اسے صابر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عزم و ہمت اور یہ حوصلہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو امام زین العابدین نے کہا حضور آپ تو بڑی محبت کرتے ہیں جہاد سے، تو آپ نے یہ ڈال کیوں دیا؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا کل؟ حسین فرماتے ہیں بیٹا مجھے جہاد سے بھی محبت ہے لیکن نماز سے بھی بہت محبت ہے، آپ قربان جائیں۔ ابھی آپ نے سنا نا معاذ محمد سے، انہوں نے بیان کیا کہ جب حسین اپنی جان دینے لگے اور نیزہ آپ کے سینے پہ داخل ہو گیا تو حسین نے کیا کہا؟ اے مولا میں اپنی جان دے چکا ہوں، اب بول کہ تو راضی ہے یا نہیں ہے؟ مولا 72 قربان کر دیا، علی اکبر قربان کر دیا، اپنی فکر اپنے خاندان کی نہیں ہے، اگر فکر ہے تو اپنے رب کی رضا کی فکر ہے۔ اے مولا بول تو مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو خوش ہے تو علی اکبر کی شہادت کوئی بات نہیں، اگر تو خوش ہے تو علی اکبر کی شہادت کوئی بات نہیں، اگر تو خوش ہے تو آل محمد کی شہادت کوئی بات نہیں۔ اے مولا اگر تو خوش ہے تو کہ حسین کی محنت وصول ہو گئی۔ یہ جذبہ ہے حسین کا۔ حسین کو نماز سے محبت تھی، اس لیے کہا جنگ کو ٹالا نہیں کہ کل لڑیں گے، بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو سجدہ ربا کرتے تھے وہ سجدہ اور کر لے، جس قرآن کو پڑھتے تھے وہ قرآن اور پڑھ لے۔ ایک بات بتاؤں، کربلا کے میدان میں قرآن بھی ہے، تلوار بھی ہے اور ڈھول بھی ہے، لیکن قرآن اور تلوار کس کے ساتھ ہے؟ کس کے پاس ہے؟ حسینیوں کے پاس ہے، ڈھول ان کے پاس ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد صبر اور نماز دونوں سے مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی۔ تو اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ صبر اللہ ہے اور نہ نماز اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب مدد مانگنے کی بات آئی تو رب نے فرمایا کہ نماز اور صبر دونوں سے مدد مانگو، لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو رب نے نہیں فرمایا کہ میں نمازی کے ساتھ ہوں اور صابر کے ساتھ ہوں، بلکہ رب نے فرمایا کہ میں صابر کے ساتھ ہوں۔ یعنی دنیا والوں اگر کوئی پوچھے کہ کربلا کے میدان میں حسین، کربلا کے میدان میں اللہ کس کے ساتھ ہے، تو نماز تو حسین بھی پڑھ رہے ہیں اور یزیدی بھی پڑھ رہا ہے، رکوع تو حسین بھی کر رہے ہیں اور یزیدی بھی، سجدے حسین بھی کر رہے ہیں اور یزیدی بھی۔ تو بتا دینا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کربلا کے میدان میں رب کس کے ساتھ ہے تو یہ دیکھ لو کہ کربلا کے میدان میں صبر کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ صبر ہے اسی کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کے نبی کے نواسے امام حسین ہے، اور بیٹے نے جب پوچھا کہ حضور آپ نے ٹال دیا؟ کہ نہیں، ٹالا نہیں ہے، دراصل نماز سے اور اس سے اتنی محبت ہے قرآن کی تلاوت سے کہ چاہتا ہوں کہ اور مہلت مل جائے، اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہوتی ہے آخری بات میں کرتا ہوں اور جنگ ہونے لگتی ہے، امام حسین بھی میدان میں آنا چاہتے ہیں، تو امام زین العابدین تیار ہونے لگتے ہیں۔ امام حسین نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا تو مقابلے میں نہ جاؤ، اگر چلا جائے گا تو بتاؤ تو صحیح کہ میری جو امانتیں ہیں یہ امانتیں کس کے پاس جائیں گی؟ یہ نانا کی جو امانتیں ہیں، بابا علی کی جو تلوار ہے، میرے پاس جو خلافت ہے، جو امامت ہے،
یہ کس کے پاس جائے گی؟ اس لیے زین العابدین تمہیں میدان سے میں جانا نہیں ہے، تمہیں یہی خیمے میں رہنا ہے اور اس کے بعد مدینے تک واپس جانا ہے، اور پھر تم سے میری نسل بھی چلے گی اور تمہیں ہمارا خلیفہ بھی ہونا ہے، سنیوں کا، مسلمانوں کا امام بھی ہونا ہے۔ اب دیکھیے میرا حسین کتنا پاورفل ہے کہ کربلا کی تپتی ریت میں جہاں 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو رہا ہے، وہی امام زین العابدین کی زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں۔ ارے ہجرت کی رات میں یاد کیجئے نا کہ نبی کے بستر پہ علی سو گئے تو لوگوں نے علی سے پوچھا تھا، اے علی اس رات میں نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ کہا کیوں؟ کہہ رہے آپ سوئے ہوئے تھے اور سب چاروں طرف سے لوگ تلوار لیے کھڑے تھے اور آپ تو کہیں دھوکے میں نبی سمجھ کے کہیں تب نہ کر دیتے۔ کہا نہیں اسی رات میں تو نیند آئی تھی۔ کیسے؟ کہا نبی نے گارنٹی لی تھی نا، ضمانت لیا تھا، علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا اور پھر مدینے آنا۔ تو جب تک علی سوتا رہا پھر اٹھ گیا اور اٹھ کے جب تک مدینہ پہنچ نہ جاتا تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی تھی۔ نبی نے علی کی زندگی کی ضمانت لی تھی، یہاں حسین امام زین العابدین کی زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں۔ اے امام زین العابدین تمہیں مقابلے میں نہیں جانا ہے، تم سے ہماری نسل بھی چلے گی اور نسل بھی چلے گی۔ سبحان اللہ سبحان تو امام حسین نے پورے رات قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دی، اور ہم کس میں گزارتے ہیں؟ امام حسین کا کیا معاملہ تھا ابھی بیان کیا ہم نے کہ وہ 3 دن کے اندر ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، اور ہمارے گھروں میں فریج صاف، الماری صاف، پلنگ صاف، لیکن جہاں قرآن رکھا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیے گا تو لگے گا کہ دھول ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ ڈر کے ایسا ہو تو چھپکلی نہ بیٹھی ہوگی، اس لیے چھوٹے ہی نہیں ہیں۔ اور نماز جمعہ پڑھ لیں گے، کچھ لوگ ہیں سنا ان کے عیدین پڑھتے ہیں، کسی کا جنازہ ہوا تو دیکھتے ہیں کہ جنازہ رکھا ہوا ہے تو 50 لوگ جنازے کے پاس ہیں، یعنی اس سے بھی نہیں سبق سیکھتے ہیں کہ اس کی نماز آخری ہو رہی، کم سے کم اپنی بھی پڑھ لیں۔ ہم حسینی ہیں تو پھر یاد رکھ لیں کہ حسینی نہ صرف نماز والا ہوتا ہے، اور اچھا حسینی نہ صرف نیاز والا ہوگا، حسینی بننا ہے تو ایک جانب نیاز بھی دلاؤ تو اپنی نماز بھی پڑھو۔ اگر یہ زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، رات کافی ہوئی انشاءاللہ پھر کبھی ان کو کر کے اور سب گھر کے ماشاءاللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد